نیا دم آ گیا ہے فیاض صاحب، وہ نیا دم آ گیا ہے، وہ دم میں ٹرمپ 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 دم کر رہے ہیں سر. سر وہ ٹرمپ والا دم بھی نکل گیا ہے. اوکے. وہ ٹرمپ والا دم اس طرح نکلا ہے کہ جو امریکن اسٹیٹ ہے وہ ویسے جناب اس کو لائک نہیں کرتی ڈونلڈ ٹرمپ کو. اس نے بھی آج سے 2 دن پہلے واشنگٹن ایگزامینر جو ان کا اخبار ہے، بڑا ٹاپ کلاس کا اخبار ہے، اس آرٹیکل چھپوا کے امریکن اسٹیبلشمنٹ نے میسج دے دیا اس کو جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے امریکی ڈونلڈ ٹرمپ تڑپنے کی کوشش نہ کرے. اور یہ جو آپ کا رچرڈ گرینر ہے، اپنا جو آپ نے 17ویں نمبر کا جناب نمائندہ رکھا ہے، اس کو کہو کہ ان ڈپلومیٹک ایٹیٹیوڈ اور ان ڈپلومیٹک جناب رویہ مت رکھے. وہ بھی اوقات میں رہے. جس قسم کے اس نے جناب لابنگ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں جناب تحریک انصاف کی جناب امریکہ کی جناب برانچ سے، اس کو کوئی حساب سے ان ساروں کے منہ بند ہو گیا پچھلے 3 دن سے. آپ کو دیکھا ہوا رچرڈ گرینر بھی بند ہو گیا، اس کا منہ بھی، اس کا ٹویٹر بھی بند ہو گیا ہے. اب وہ کوئی بانی تحریک انصاف کی محبت میں نہ چھینگا. جتنے پیسے پکڑنے تھے اس نے زلفی بخاری صاحب سے اور آپ کی تحریک انصاف سے وہ اس نے پکڑ لیے. اب اس کی اتنی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ بتائیں فیض حمید کو سزا ہوگی سر؟ جنرل فیض حمید کو سزا ہوگی سر؟ سر میری انفارمیشن تو یہ ہے کہ فیض حمید وعدہ معاف گواہ بننے پہ تیار ہو چکے ہیں. اوکے. انہوں نے کمٹ کر لیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ بانی تحریک انصاف کی مرضی، منشا، ان کی کولیبوریشن، ان کی ول، ان کی وش اور ان کی دی ہوئی پلاننگ کے مطابق جناب ہم نے ایگزیکیوٹ کی ہے. وہ مان چکے ہیں کہ بھائی جان یہ جو کوئی 200-250 مقامات، آرمی کی انسٹالیشنز، آرمی کی تنصیبات، آرمی کے ایئرپورٹس، آرمی کے دفاتر، آرمی کی چھاؤنیاں، آرمی کے شہداء، پاکستان کے شہداء، ان کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوا اس کی پوری پلاننگ بانی تحریک انصاف کی سرپرستی میں، پوری تحریک انصاف کی جو ان کی خاص پپٹ لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ جناب ہم سارے شریک تھے. تو یہ بھی کچھ دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر جزاک اللہ خیر، آپ نے اپنا ہمارے لیے نکالا. ویوز میں تو بس یہ دعا کر سکتا ہوں، نیا سال ہے، آج رجب کا مبارک دن بھی ہے، پہلا دن ہے رجب کا مبارک. میں اللہ سے یہ دعا کرنا چاہوں گا کہ ملک میں سیاسی، معاشی، معاشرتی استحکام آئے. جو بات فیاض صاحب بتا رہے ہیں، جو بھی قصوروار ہو اس کو آئین و قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. ہمارے ملک میں سزائیں نہیں ملتی ہیں، نظام عدل کی کمزوری بہت ہے. وہ کہتے ہیں پروسیکیوشن کمزور ہے، شواہد نہیں آتے ہیں، گواہیاں سامنے نہیں آتی ہیں. لیکن جب تک سزائیں نہیں ہوں گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ قصوروار ہے، فار ایگزامپل ابھی فیض حمید صاحب اگر وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں تو کیا ان کو معافی مل جانی چاہیے؟ کیا وہ اتنے معصوم تھے ڈی جی آئی ایس آئی کی پوزیشن پہ بیٹھ کے کہ ایک سیاستدان ان کو منور کر گیا؟ یقیناً بہت سارے کوڈ آف ایتھکس کنڈکٹ ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھ کے ایسے آفیسرز کو اپنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور اپنے حلف کے ساتھ ایمانداری کرنی ہوتی ہے. ایسا آفیسر سابق ڈی جی آئی ایس آئی جس کا نام آرمی چیف کی لسٹ میں ہو، ریزز a lot of question mark. کہ پی ٹی آئی کے وکیل کس طریقے سے بڑی بڑی فیسیں وصول کر رہے ہیں، گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں، who needs no introduction، فیاض الحسن چوہان صاحب. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. السلام علیکم. فیاض صاحب، شیر افضل کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی میں وکیلوں نے بڑی بڑی فیسیں لے کر اپنی زندگی سیٹ کر لی ہے. مذاکرات کا آج دوسرا راؤنڈ ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ سر آج کوئی لالی پاپ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی کمیٹی کو کہ وہ جا کے عمران خان کو وہ لالی پاپ دکھائیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ کو پسند آ رہا ہے کہ نہیں، کیا اس کے اوپر ہم بات کریں یا نہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دی سچویشن فیاض صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیر افضل مروت صاحب نے تو ابھی بات کی ہے. میں نے آج سے 5 دن پہلے یہ بریک کی پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے کہ 1 ارب سے زائد پیسہ جناب پی ٹی آئی کے وکیل جناب کا 1 ارب سے زائد. اور یہ تو وہ ہے کہ جو اور وہ وکیل جن کو کوئی نہ جانتا تھا، نہ مانتا تھا، نہ پہچانتا تھا، وہ موٹر سائیکل اور پھٹ پھٹی گاڑی سے اس وقت جناب 4 کروڑ سے لے کے 10-10 کروڑ کی جناب گاڑیوں پہ آج کل آ گئے ہیں. اور ان کی آنیاں جانیاں دیکھنے والی ہیں. ان میں سے کچھ جناب آپ کے ایم ایل اے ایم پی بھی بن گئے ہیں. تو یہ ساری لوٹ مار ایک تو ہے، اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا، اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا. یہ تو سرے بازار 1 ارب کی کہانی ہے نا. پسے دیوار وہ ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے اپنی طاقتوں کی طرف سے. انڈین را اور ملک دشمن طاقتوں کی ڈیپ ایجنسیز نے اور عالمی طاقتوں کی ڈیپ ایجنسیز ان کے اوپر برسات کرتی رہی ہے ڈالرز کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بانی تحریک انصاف کے نام پر اور تحریک انصاف کی اس فتنہ اور فساد کی تحریک میں
جہاں میڈیا کے لوگوں نے اور تجزیہ نگاروں نے اور اینکرز نے جناب نقدہ کوکا پہ ناچتے ہوئے اربوں روپے اور کروڑوں روپے کمائے، وہاں پر پی ٹی آئی کے وکلاء نے بھی جناب بہتی گنگا سے بھرپور طریقے سے ہاتھ صاف کیا ہے، جس کی گواہی شیر افضل مروت صاحب اپنے منہ سے کر چکے ہیں، جو میں آج سے 5 دن پہلے جناب بریک کر چکا ہوں۔ اگلی بات آ گئی مذاکرات۔ چلا بھائی جی سر، مذاکرات کے حوالے سے اب دیکھیں نا، اللہ پاک کی شان ہے کہ پچھلے 3 سال سے اور اس سے پہلے بھی تقریباً پچھلے 20-25 سال سے، لیکن پچھلے 3 سال سے جو بانی تحریک انصاف کہا کرتے تھے کہ who is آصف زرداری اینڈ who is نواز شریف، I damn care, I am very popular، اور میں جناب پاپولرٹی کے برج خلیفہ اور قطب مینار کے اوپر فائز ہوں، میری نظروں میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں جب بھی کوئی بات کروں گا میں اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج کے چیف اور آئی ایس آئی کے چیف سے بات کروں۔ یہ بات سن 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 کے پوری 25 کروڑ عوام کے بھی، آپ کے بھی، میرے بھی کان پکے ہوئے تھے، اور خصوصاً جب آپ 5 اگست کو گرفتار ہوتے ہیں پچھلے سال، اس وقت سے لے کے اب تک 1.5 سال تقریباً آپ نے ہر روز صبح دوپہر شام یہ کلمہ بھی پڑھا، یہ پہاڑا بھی پڑھا، یہ غزل بھی پڑھی، یہ نظم بھی پڑھی، یہ مرثیہ بھی پڑھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اب آپ پچھلے 1 مہینے سے با جماعت با اتفاق بانی تحریک انصاف کی مرضی اور منشا سے آپ آگے ہیں انہی پولیٹیکل پارٹیز کی بی لیول کی لیڈرشپ کے سامنے بیٹھنے پہ۔ بہت اچھی بات ہے، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے سے، ایک پولیٹیکل تجزیہ نگار ہونے کے ناطے سے، میں نے 8 فروری کی رات کو جو ہے نا یہ ٹویٹ کیا تھا کہ اگر تو بانی تحریک انصاف میں کوئی پولیٹیکل ویژن اور وزڈم ہوا اور تحریک انصاف میں، تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈائیلاگ کر کے اپنی حکومت وفاق کے اندر بنا لیں گے، اور انہیں بنانی چاہیے، لیکن وزڈم نہیں تھا۔ لقد کوکے کے اوپر جناب ناچتے وہ اس وقت خلیفہ پہ چڑھے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد مسلسل ہم نے کہا کہ آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ کریں، پولیٹیکل ڈائیلاگ کے بغیر آپ کی جان نہیں چھٹنی، آپ کو ریلیف نہیں ملنا، فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جانا۔ ٹھیک ہے آپ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں اپنے جنرل فیض حمید نیٹ ورک اور سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ سے لے کے سول کورٹ میں جو آپ کے اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا پچھلے 5 6 7 8 سالوں میں، ان جوڈیشری کے ججز کے سر کے آپ اس وقت موج میلہ کر رہے ہیں جیل کے اندر۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رہائی اور آپ کو ریلیف اور آپ کو باقی چیزیں، وہ آپ کو پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے سے ملیں گے۔ خیر یہ اس کے اوپر آگے۔ اب اس میں ایک بڑی دلچسپ بات طلحہ بھائی، آپ ذرا آپ کے پوائنٹ کے ذریعے سے پوری بات میں رکھوں گا۔ جو مطالبات 3 سے 4 آپ نے آج پچھلے 4 گھنٹوں سے ٹی وی چینلز پہ بار بار سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جی، ان میں 8 فروری کے کوئی مینڈیٹ کی بات ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ بیک فٹ پہ چلے گئے عمران خان، اپنا بیانیہ یو ٹرن کر گئے۔ کیا فارم 47 کا تذکرہ ہے؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا فارم 45 کا تذکرہ ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا اقتدار کی منتقلی کا تذکرہ ہے؟ نہیں سر، بالکل بھی نہیں ہے، بھول گئے وہ بیان۔ ہے سارا دم خم نکل گیا ہے، سارا دم خم، اور اپنی اصل اوقات کے اوپر اس وقت بانی تحریک انصاف بھی اور پی ٹی آئی بھی آئی ہے، اور یہ ریئل اوقات ہے، یہ اصل اوقات ہے، اور یہ اچھی اوقات ہے۔